بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ہدایت کے جھونکے۔ ہماری ان ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خوشی خوشی دین اسلام کو قبول کیا۔ سعید احمد، ڈاکٹر شیلیندر کمار ملہوترا، دہلی سے ایک چشم کشا ملاقات۔ ڈاکٹر سعید احمد کا کہنا ہے کہ اسلام رسموں کا مذہب نہیں، ایمان اللہ اور بندے کے درمیان سچے رشتے کا نام ہے۔ جب حق سمجھ کر آپ نے اس کو مان لیا، دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیا اور باپ دادوں کی بت پرستی اور شرک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک مسلمان ہو گئے۔ انٹرویو احمد اوا۔ ڈاکٹر سعید احمد: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اوا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ڈاکٹر صاحب، آپ مسقط سے کب تشریف لائے؟ جواب: میں 3 نومبر کو مسقط سے آ گیا تھا۔ اصل میں میرا پہلا اگریمنٹ ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ دوبارہ مجھے وہاں پر رہنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر میں نے درمیان ہی میں فیجی میں ایک معاملہ طے کر لیا تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ سوال: کچھ زمانہ قبل ابو نے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ سنایا تھا، اسی وقت سے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ الحمدللہ آج ملاقات ہو گئی۔ اصل میں آج آپ کی خدمت میں ابو کے حکم سے غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ جواب: ضرور مجھے حکم کریں، میرے لیے مولانا صاحب کا کیا حکم ہے؟ سوال: ہمارے یہاں پھولت سے ایک دینی دعوتی ماہنامہ ارمغان نکلتا ہے۔ جواب: ہاں میں الحمدللہ اس سے واقف ہوں۔ سوال: اس کے لیے آپ سے ایک انٹرویو لینا ہے تاکہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی مفید ہو اور مسلمانوں کے لیے بھی اسلام کی قدر و منزلت کا ذریعہ بنے۔ جواب: ضرور، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ براہ کرم آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: میری پیدائش 7 نومبر سن 1954 عیسوی کو ایک مشہور ملہوترا خاندان میں ہوئی۔ ہمارا خاندان اصل میں 1947 میں پاکستان سے ہندوستان آیا تھا۔ سرگودا ہمارا آبائی وطن تھا۔ تبادلہ آبادی میں سخت مراحل سے گزرنے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بڑا تعصب پایا جاتا ہے۔ ہمارے خاندان کے اکثر لوگ مجھے چھوڑ کر RSS اور BJP سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے لیڈر BJP کے میرے چچازاد بھائی ہیں۔ دہلی میں قرول باغ میں ہمارا گھر ہے۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کرنے کے بعد میرا داخلہ سینٹ اسٹیفن کالج میں ہو گیا۔ وہیں سے میں نے BSc کے اور پھر کیمسٹری میں MSc کیا۔ مجھے ہمیشہ تعلیمی لائن پسند تھی۔ میرے والد تو زندگی بھر ٹیچنگ لائن سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد میرا سلیکشن آکسفورڈ یونیورسٹی میں PhD کے لیے ہو گیا۔ وہاں پر مجھے ملازمت بھی مل گئی۔ 6 سالہ دوران ملازمت میں نے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ D.Ed بھی مکمل کر لیا۔ والدین کی بیماری اور ان کے اصرار پر مجھے ہندوستان آنا پڑا۔ مجھے انگلینڈ میں دنیاوی زندگی کے لیے بڑے اچھے مواقع تھے، مگر شاید اللہ کو مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان آ گیا۔ تقریباً 2 سال میں والدین کی بیماری کی وجہ سے تقریباً اسپتالوں ہی میں رہا۔ آخری درجے کے علاج کی کوششوں کے باوجود موت نے اپنی سچائی منوائی اور 13 اکتوبر سن 1979 عیسوی میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 9 روز بعد میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلی گئی۔ آج کل نئے معاشرے میں بوڑھے والدین کو بہت سمجھنے کا عام رواج ہے، اور ہمارے یہاں تو شاید یورپ سے بھی برا حال ہے۔ بوڑھے والدین کے لیے بس دنیا ہی میں دوزخ ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے والدین سے حد درجہ محبت تھی اور مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ آخری بیماری میں تو میرا حال دیکھ کر لوگ حیرت کرتے تھے۔ اس تعلق کی وجہ سے مجھے ان کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا اور میں نے سنیاس لینے کی سوچی۔ میں 2 سال اسی خیال سے ہریدوار اور رشی کیش کے آشرموں میں رہا۔ ایک کے بعد ایک آشرم بدلتا رہا اور شانتی اور سکون کی تلاش کرتا رہا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں بس دھرم کے نام پر دھندا کا ایک بازار ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا کی بے چینی سے تنگ آ کر اور سب کچھ چھوڑ کر شانتی اور سکون کی تلاش میں یہاں بھٹک رہے ہیں۔ ہر آدمی اور ہر گروہ کا کچھ نشانہ ہے اور صرف لوگوں کو اپنا
معتقد بنانا اور ان سے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ یہاں سے اچھا یہ ہے کہ میں سماجی دنیا میں جا کر اپنی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ 2 سال کی اس مدت میں مجھے مذہب سے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں دہلی آ گیا۔ میں ایک روز سیمینار میں شریک ہوا جو ہندوستانی سماج کی تعلیمی پسماندگی اور اس کا حل کا عنوان سے وزارت فلاح و بہبود انسانی کے تحت کیا جا رہا تھا، جہاں پر جناب سوامی کلیان ویوچی مہمان خصوصی کے طور پر مدعو تھے۔ میرے ایک دوست نے ان سے میرا تعارف کرایا اور میری تعلیم کے میدان میں کچھ خدمت کرنے کا اظہار کیا۔ سوامی جی کے اور ان کے ٹرسٹ کی تعلیمی خدمات کا بھی انہوں نے مجھے تعارف کرایا۔ اگلے روز صبح کو پنڈارا پارک میں ایک وزیر کی کوٹھی پر ہماری ملاقات طے ہو گئی، اور 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں نے سوامی جی اور ان کے ٹرسٹ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ساتھ جڑ کر میں ان کی ذاتی زندگی اور اصول پسندی سے بہت متاثر ہوا، اور سماج میں رہ کر ان کی فکر کرنا اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے سلسلے میں فکر مندی میرے مزاج کے بہت قریب لگی، مگر ٹرسٹ میں ان کے کارکنوں کی آپسی سیاست میرے لیے وہاں بھی گھٹن کا باعث رہی۔ اس کے علاوہ جب میں تنہائی میں بیٹھ کر ان سے مذہب اور خدا کے بارے میں بات کرتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنے بڑے گرد ہونے کے باوجود جیسے کسی سچ کی تلاش میں ابھی غیر مطمئن اور پیاسے ہیں۔ جب بھی ان سے خدا اور مذہب کے بارے میں بات ہوتی، مجھے اس بات کا احساس اور زیادہ ہو جاتا۔ ان کے ٹرسٹ کے ایک ذمہ دار سے مجھے بالکل مناسبت نہیں ہو پائی، جن کی ان کے یہاں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس خیال سے مجھے ان کے کام میں انتشار کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، میں نے وہ ٹرسٹ چھوڑ دیا۔ 1998 میں دلی پبلک سکول سے وابستہ ہو گیا۔ پہلے میں ایک برانچ میں پرنسپل رہا، اس کے بعد مجھے ایڈوائزر کی پوسٹ پر اصرار کر کے مقرر کیا گیا۔ اس دوران اللہ کی رحمت نے مجھ پر ترس کھایا اور میرے مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ پیش آیا، اور مجھے آپ کے والد صاحب نے کچھ روز کے لیے گلف یعنی خلیج میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں 3 سال کے معاہدے کے تحت مسقط چلا گیا۔ وہاں میں اپنا معاہدہ الحمدللہ عزت کے ساتھ اور خوشی اسلوبی کے ساتھ مکمل کر کے آیا ہوں، اور اگلے ہفتے واپس جا رہا ہوں۔ بس یہ میرا تعارف ہے۔ سوال: آپ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ اسلام کی طرف کس نے آپ کو دعوت دی؟ جواب: سچی بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی طرف کسی مسلمان یا کسی انسان نے دعوت نہیں دی، بلکہ مذہب حق اسلام نے خود مجھے دعوت دی۔ ہوا یہ کہ میں احمد آباد میں دلی پبلک سکول کی برانچ کے قیام کے لیے گیا۔ 1 ہفتے کے قیام کے بعد احمد آباد میل سے واپس لوٹا۔ گاڑی 7 گھنٹے لیٹ تھی۔ دوپہر کے شاید 1:30-2 بجے تھے۔ میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ قولی اکٹھے ہو کر ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ مجھے غریبوں اور مزدوروں کے حقوق سے ہمیشہ دلچسپی رہی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی ایجسٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہدایت مجھے بلا رہی تھی، ورنہ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 10-20 قولی آنے والی گاڑی پر اس طرح جاتے ہی ہیں، مگر اس وقت میرے خیال میں آیا کہ میں ان کے ایجیٹیشن میں ان کی رہنمائی کروں، اس لیے میں قولیوں کے ساتھ چلا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پلیٹ فارم پر ایک جگہ سے لوٹے اٹھائے، پانی بھرا اور پلیٹ فارم پر وضو کرنے لگے۔ مجھے دوپہر کو سب لوگوں کے اس طرح لوٹے اٹھائے اور پھر منہ ہاتھ دھونے سے حیرت ہوئی، اور خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ دوپہر کو ہاتھ منہ دھو کر کیا کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح داتون وغیرہ کر کے انہوں نے ہاتھ اور پاؤں دھوئے، اور جگہ پر جو انہوں نے رسیاں باندھ کر نماز کے لیے بنائی ہوئی تھی وہاں چٹائیاں بچھائیں اور سب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی آگے بڑھا ہوا، باقی سب بالکل سیدھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے، اور اس طرح صف کو سیدھا کیا کہ 1 انچ کوئی آگے پیچھے ہوتا تو برابر والا اس کو ٹھیک کھڑا ہونے کو کہتا۔ ایک کے اللہ اکبر کہنے سے سب ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سامان ڈھونے والی قولی قوم کو میں دیر تک جماعت پوری ہونے تک دیکھتا رہا۔ مجھے خیال ہوا کہ ایسی جاہل قوم میں ایسا نظم اور ڈسپلن جس مذہب نے پیدا کیا ہے، مجھے ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس جذبے سے اردو بازار پہنچا۔ میرے علم میں تھا کہ وہ بازار اردو اور اسلامی کتابوں کا ہے۔ ایک کتب خانے پر گیا۔
تو انہوں نے مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو پر جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب کا انگریزی ترجمہ واٹ از اسلام یعنی اسلام کیا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی کی محمد دا آئیڈیل پروفٹ پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں خرید کر لے آیا۔ مجھے ان دونوں کتابوں نے اسلام سے میری خاندانی دوری کے باوجود اسلام سے بالکل قریب کر دیا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان دونوں کتابوں نے مجھے ایک حد تک مسلمان بنا دیا تو شاید یہ بات بھی صحیح ہو۔ اس کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے اسلام کو اس کی اصل سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے ہندی اور انگریزی ترجمے اردو بازار سے میں لے کر آیا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام میری کھوئی ہوئی مایا ہے، اور جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھتا گیا میرے اندر کی اندھیری جگمگانے لگی، اور مجھے ایسا لگا کہ فطرتاً میں مسلمان ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ جنت و دوزخ کے حالات پڑھ کر مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ مجھے فیصلہ بھی جلدی کرنا چاہیے۔ اگر اسلام اور ایمان کے بغیر میری موت آ گئی تو میری ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے لیے تلاش شروع کی۔ میں جامع مسجد امام بخاری کے پاس گیا، مگر انہوں نے میرے ساتھ بہت بے رخی کا معاملہ کیا۔ میرے مالک کا مجھ پر کرم تھا کہ میرے لیے خود اسلام نے اپنا دروازہ کھولا۔ کوئی مسلمان اس کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب میرے لیے قرآنی اسلام اور مسلمانوں کے اسلام میں فرق کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر میں مسلمانوں کے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا تو امام صاحب کے پاس حاضری ہی میرے لیے رکاوٹ بننے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے تلاش جاری رکھی۔ میں جماعت اسلامی کے دفتر میں بھی گیا۔ وہ میرا تعارف سن کر شاید شک میں پڑ گئے، اور میرے لیے بڑے بھائی جو وزیر ہیں ان کے رشتہ داری ان کے لیے جھجک کا باعث ہوئی۔ میں 6 ماہ تک شاید 50 لوگوں کے پاس گیا کہ کوئی مجھے مسلمان کر لے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کوئی کلمہ نہ پڑھوایا۔ اس دوران میرا مطالعہ جاری رہا، اور مجھے روز بروز یہ فکر اور خوف بڑھتا گیا کہ کہیں میں اس حال میں نہ مر جاؤں، اور شاید میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں۔ بار بار میں تنہائی میں اپنے مالک سے فریاد بھی کرتا، میرے مالک آپ ہی مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یہ 6 ماہ مجھ پر بہت سخت گزرے، اور حد درجے شکستگی مجھ پر طاری رہی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی۔ اس دوران میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کریا کرم میں شریک ہونا پڑا۔ میں نے اندر سے مسلمان ہو کر پہلی بار اپنی بہن کو جلتے دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میرے والدین کے بعد میری بڑی بہن اس آگ کے واسطے سے اس دوزخ کی آگ کی طرف چلی گئی۔ اب اس کے بعد عمر کے لحاظ سے میرا نمبر تھا۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ ساری رات مجھے بے چینی میں نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، بڑی آہ و زاری سے دعا کرتا رہا، میرے مالک مجھے ایمان کے بغیر موت نہ آئے۔ صبح کو مجھے خیال آیا کہ مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، شاید وہ کچھ راہ نکالیں۔ ان کے پاس گیا اور پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا آپ فوراً پھلت چلے جائیں اور مولانا کلیم صاحب سے ملیں۔ انہوں نے پھلت کا پتہ بتایا۔ میں فوراً کتب خانے سے اپنی گاڑی سے پھلت پہنچا۔ 24 مئی سن 2001 عیسوی کو تقریباً 11:30 بجے میں پھلت پہنچا۔ مولانا کلیم صاحب اندر گھر سے خود ہی کسی سفر کے لیے نکل رہے تھے۔ گاڑی تیار تھی۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ کھڑے کھڑے میں نے ان سے چڑچڑے پن سے کہا میں مسلمان ہونے آیا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہوں تو بتائیے ورنہ جواب دیں۔ مولانا صاحب شاید اس جملے سے میری پوری داستان سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں، اور اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور میرا نام میرے نام کی مناسبت سے سعید احمد رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے دلی مبارکبادی دی اور گلے لگایا، پانی منگوایا اور کہنے لگے اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنا تعارف کرا دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام کی کس نے دعوت دی۔ میں نے تعارف کرایا اور بتایا کہ مجھے اسلام نے خود دعوت دی ہے۔ مولانا صاحب نے پورا حال سن کر میری تسلی کے لیے گویا انہوں نے میری مذاق اڑائی اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ سائنسداں ہیں، مذہب اسلام کو آپ حق سمجھ کر قبول کر رہے ہیں، اور اسلام کو پڑھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ اسلام رسموں کا مذہب نہیں ہے، ایمان اللہ اور بندے کے درمیان سچے رشتے کا نام ہے۔ جب حق سمجھ کر آپ نے اس کو مان لیا، دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیا اور باپ داداؤں کی بت پرستی
اور شرک کو چھوڑنے فیصلہ کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک مسلمان ہو گئے۔ میں نے جو کلمہ آپ کو پڑھوایا محض آپ کی تسلی اور آپ جیسے سچے اور گناہوں سے پاک مسلمان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پڑھوایا ہے، ورنہ مسلمان تو آپ 6 ماہ پہلے ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرا اس طرح پر مذاق اڑایا کہ میرے سارے جگہ جگہ دھکے کھانے کے زخموں کا علاج ہو گیا، اور اب میں ان لوگوں کے بجائے جو کلمہ پڑھوانے سے کتراتے ہیں اپنی حماقت پر خود ہی ہنسا۔ مولانا صاحب کے یہاں پر پرتکلف ناشتہ ہوا۔ انہوں نے اپنے سفر کو 1 گھنٹہ مؤخر کیا، اور جن لوگوں نے مجھے کلمہ پڑھوانے سے جھجک محسوس کی، حالات کا تقاضا بتایا، ان کی صفائی کرتے رہے اور مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے کہ مسلمانوں کا اسلام پیاسی اور دھکیاری انسانیت کے قبول حق کے راستے میں رکاوٹ و حجاب ہے۔ ایسے میں اب زیادہ ضرورت ہے کہ قرآنی اسلام کو سمجھنے اور ماننے والے آپ جیسے قرآنی مسلمان لوگوں کو حقیقی اسلام کا اپنے قول اور عمل سے تعارف کرائیں، بلکہ درد مندی سے دعوت دیں، اور چلتے چلتے مجھ سے وعدہ بلکہ عہد لیا کہ دنیا کی اس کمی کے لیے میں کام کروں گا۔ مولانا صاحب نے اصرار کیا کہ میں کھانا کھا کر جاؤں، مگر یہ چاہتے ہوئے کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے ان کے سفر کی وجہ سے اجازت لی اور خوشی خوشی واپس لوٹا۔ مولوی احمد صاحب آپ میرے محسن زادے ہیں، جو میں اپنی اس خوشی اور سفر کی کامیابی کے مزے کی حالت بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے آج ہی میں پیدا ہوا ہوں۔ میں راستہ بھر سوچتا رہا کہ پوری دنیا کو ایک ملک بنا کر مجھے اس کا بادشاہ بنا دیا جاتا، شاید میرے لیے اتنی خوشی کی بات نہ ہوتی، اس لیے کہ میں آج اپنے مالک کو گویا راضی کر کے لوٹا ہوں۔ دہلی واپس لوٹا تو میں نے اپنی بیوی سے صاف صاف بتا دیا، انہوں نے گھر والوں سے بتا دیا، اور میرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے بڑے بھائی جو وزارت کی کرسی پر تھے نے بڑے لالچ دیے اور فیصلہ بدلنے پر زور دیا، اور فیصلہ نہ بدلنے پر سخت وارننگ بھی دی۔ میں نے 2 ٹوک ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے مجھے پارٹی اور ملک کے 2 بڑے ذمہ داریوں بلکہ وقت کے سب سے بڑے ذمہ داروں سے ملوایا۔ انہوں نے مجھے ملک کی وزارت کی آفر دی۔ میں نے وہاں بھی اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، اور جب وہ زور دیتے رہے اور مجھے چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے تو میں سوچنے کو کہہ کر جان چھڑا کر چلا آیا۔ ظاہر ہے اس مبارک فیصلے کے لیے کچھ سوچنے کے تصور سے بھی کام جاتا ہوں۔ میں نے آپ کے والد صاحب کو ضرور ان ملاقاتوں کی اطلاع دی۔ انہیں 1-2 روز غور و فکر کے بعد یہ مشورہ دیا کہ آپ دلی پبلک اسکول کو چھوڑ کر کچھ روز کے لیے سعودی عرب یا گلف کے کسی ملک میں رہیں۔ میں نے بھی اس رائے کو بہتر سمجھا۔ نیٹ پر دیکھ کر ایک انگلینڈ کے اسکول میں انٹرنیٹ پر اپلائی کر دیا، اور نیٹ ہی پر انٹرویو ہوا، اور 1 مہینے میں ہی مسقط 3 سال کے لیے چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ وقت بہت اچھا گزرا۔ سوال: آپ فرما رہے تھے کہ ابو سے آپ نے قرآنی اسلام کی دعوت کا وعدہ اور عہد کیا تھا، اس عہد و پیمان کا کیا رہا؟ جواب: میں نے 3 سال مسقط میں گزارے، صرف اور صرف دعوت کو مقصد بنا کر کام کیا۔ عرب نوجوانوں کو میں نے زندگی کا مقصد سمجھ کر جینے کے لیے تیار کیا، اور اپنے ساتھیوں اور رفقا میں کام کیا۔ میرے کالج کے پرنسپل جو فرانس کے رہنے والے تھے، الحمدللہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے پیرس میں جا کر ایک دعوتی ادارہ قائم کیا۔ ہمارے کالج کے 6 استاد اور 3 ملازموں نے اسلام قبول کیا، جن میں 3 ہندوستانی، 3 امریکی اور 3 لوگ لندن کے تھے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ماں اپنے خاندان کے مسلمان ہوئے۔ تعداد تو زیادہ بڑی نہیں ہوئی، مگر اس بات پر میں اللہ کا حد درجے شکر کرتا ہوں کہ سب لوگ شعوری طور پر قرآنی مسلمان ہوئے۔ جس کالج میں رہا وہاں پر ایسی دعوتی فضا بن گئی کہ ہفتہ واری پروگراموں میں میرا دعوتی لیکچر بڑے شوق سے سنا جاتا رہا۔ میرے کالج کے 50 شاگردوں کی الحمدللہ ایسی ذہن سازی ہو گئی کہ وہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دعوت کو مقصد بنا کر جئیں گے۔ ان میں سے اکثر برطانیہ اور مغربی ملکوں میں ہیں، 2 جاپان اور 2 اٹلی میں دعوتی کام کر رہے ہیں۔ اصل میں میرے ساتھ بھی مسئلہ تھا کہ میں نے اس وقت خود بھی پڑھنے کی کوشش کی، الحمدللہ قرآن شریف پڑھا، اور اردو بھی اب میری اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ سوال: اب آپ نے فیجی جانے کا پروگرام بنایا ہے،
وہاں پر آپ کی کیا مصروفیت ہوگی؟ جواب: اصل میں فیصلہ میں نے مولانا صاحب کے مشورہ اور ان کے ایما پر کیا ہے۔ مولانا صاحب فیجی، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں دعوت کے لیے بڑے فکر مند ہیں اور وہاں کے حالات سے بہت پر امید ہیں۔ وہاں پر ان سے وابستہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں خصوصاً امریکہ کی دادا گیری اور ظالمانہ رویے سے مشتعل نوجوان مسلمانوں کی جہادی تحریکوں سے اسلام کی رحم دلانہ اور 100% رحمت بھری تصویر مسخ ہو کر رہ گئی ہے، اس لیے کہ جذبات میں نوجوان اسلامی اصولوں کو نظر انداز کر کے مغرب کی دیوالیہ ہو چکی انسانیت کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ اور حجاب بن رہے ہیں۔ اس لیے ان ملکوں میں دعوت کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور یہاں امیدیں بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ملازمت تلاش کر لی ہے اور انشاءاللہ جنوری میں میرا وہاں کا سفر ہے۔ خدا کرے میں مولانا صاحب کی امیدوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکوں۔ سوال: مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام اور مغان کے واسطے سے آپ دینا چاہیں گے؟ جواب: بہت زیادہ تو میں کچھ کہنے کا حال میں نہیں ہوں، البتہ میری زندگی خود مسلمانوں کے لیے پیغام اور عبرت ہے۔ میری یہ بات یقیناً بڑی کڑوی سچائی ہوگی کہ اگر مسلمان سچائی اور حق سے دیوالیہ انسانیت کو حق کی دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآنی اسلام اور دنیا کے درمیان رکاوٹ اور حجاب نہ بنے اور اسلام اور انسانیت کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ سوال: واقعی یہ بات تو حقیقت ہے، مگر آپ کو اس سلسلے میں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو کتاب دینے والے اور جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ان کے لکھنے والے اور کلمہ پڑھوانے والے سب لوگ آج کل کے ہی مسلمان ہیں۔ جواب: یہ بات بالکل حق ہے، یہ لوگ واقعی قرآنی مسلمان ہیں، مگر ایسے مسلمانوں سے عام انسانوں کا رابطہ اور ان کو دیکھنے کا موقع ان کو کب ملتا ہے؟ غیر مسلموں کو جن مسلمانوں سے وابستہ پڑا ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآنی اسلام کے لیے حجاب ہیں۔ سوال: واقعی آپ کی یہ بات بھی سچ ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: آپ کا بھی شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ مستفاد: ماہنامہ ارمغان، جنوری سن 2006 عیسوی۔